لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا کی دولت مقصد تک پہنچانے والی ہوتی ہے، خود مقصد نہیں ہوتا ہمارا. ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا اللہ. ہم مومنات ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا میرے پاس ڈپلوم ہے، میں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں، میں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اتنے میرے پاس ڈپلوما ہے، تو کیا یہ میرے ڈپلوم میرے کام آ سکتے ہیں؟ آ سکتے ہیں. میرے پاس ڈپلوم ہے، میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، میں پیرس لندن یورپ پتہ نہیں کہاں پڑھ کے میں آئی ہوں، تو کیا میرا ڈپلوم میرے کام آ سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا قصہ مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، لیکن یہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا، ڈپلوم دلائے، ایک ڈپلوم، دوسرا ڈپلوم، تیسرا ڈپلوم، کہاں سے نہیں دلایا. بالآخر اس کا بیٹا باہر پڑھنے کے لیے گیا، جیسے ہمارے بچے جاتے ہیں، اس کا بچہ باہر پڑھنے کے لیے گیا. وہاں جب پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں بیمار ہو گیا. جب وہاں بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر نے اس کو 2 دن کی مہلت دی. اس لڑکے کو کہا 2 دن کے اندر تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے. 2 دن کے اندر تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے. اس نے اپنے باپ کو فون کیا. فون کرنے کے بعد اپنے باپ سے کہا کہ جتنے میرے ڈپلوم تیرے پاس ہیں نا، وہ سارے کے سارے لے آؤ، کیونکہ اس کا باپ جو تھا کسی دوسرے ملک میں تھا، وہ کہیں اور تھا. اس کے باپ نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے بیٹے کو. پورے اس نے ڈپلوم لیے، پورے اس کے سامان لیا اور فوراً اس کے پاس پہنچ گیا. جب وہ اس کے پاس پہنچا، جتنے اس کے پاس تھے، جتنے اس کے باپ کے پاس تھے، وہ ہاسپٹل میں تھا اور ابھی جان دے رہا تھا، اس کی روح قبض ہونے والی تھی. اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ سارے ڈپلوم میرے سرہانے رکھو، میرے بستر کے پاس رکھو. جب بستر کے پاس رکھا نا، باپ سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، تم نے مجھے اتنے ڈپلوم دلائے، اب میری روح قبض ہو رہی ہے، میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ یہ میرے کام کے کیا آئیں گے؟ کاش تم نے ایک مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب سکھایا ہوتا، کہ جب میری روح نکل رہی تو میں معرفت کے ساتھ، میں پہچان کے ساتھ اللہ کی ایک آیت کو پڑھ کر میں چلا جاتا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے ڈپلوم جتنے بھی کیا قبر میں میرے کام آئیں گے؟ تو کیا ہم ان ڈپلوم پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ایک شخص کی بہت مشہور بات ہے، بہت پڑھا لکھا تھا، بہت بزنس مین تھا، اس کو بہت فخر تھا اپنی بزنس پر، اپنی دولت پر. پورا جیسے ہم کہتے ہیں نا، پورا ایک شاپنگ سینٹر اس کا اپنا تھا. اتنا اس نے پڑھا لکھا اور پڑھ لکھنے کے بعد اس نے پورا شاپنگ سینٹر بنایا، سب اس کے ہاتھ میں، اتنا دولت مند تھا. ایک دفعہ اس نے ایک روم بنایا تھا، چھوٹا سا روم بنا دیا تھا تجوری کی طرح، جس طرح سے ایک چھوٹا سا روم تھا، اس میں اس کے کاغذات بھی تھے، اس کے پیسے بھی تھے، سب کچھ اس میں تھا. ایک دفعہ اس نے سوچا کہ چلو نا، کہ ابھی چھٹی ہے، مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں جا کر دیکھوں میرے پیسے کتنے ہیں، میرے کاغذ کتنے ہیں، میری کتنے دکانیں لی ہیں، کتنا میں نے یہ سب کچھ کیا. ایک دفعہ جب اس نے دیکھا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جمعے کا دن ہے، جمعے کو شام کو وہ جاتا ہے، جمعے کو شام کو وہ جاتا ہے اس شاپنگ سینٹر میں، اور جہاں پر اس کا ایک چھوٹا سا روم بنا ہوا، وہ اندر جاتا ہے، وہ چابی لگاتا ہے، اور جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے، گھستا ہے، اس کی چابی باہر رہ جاتی ہے اور وہ اندر ہی اندر بلاک ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر پھنس جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ جمعے کو شام ہے، شنیوار کو چھٹی، دماغ کو چھٹی، اندر نہ ٹوائلٹ، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ کوئی پینے کی چیز، اور نہ فون، کیونکہ وہاں ریزو بھی نہیں ہوتا، فون بھی نہیں. اب وہ کیا کرے؟ جس کو بہت بھروسہ تھا اپنی طاقت پر، بہت سمجھتا تھا کہ میں، جیسے کہتے ہیں نا، میں مجھے بہت امام خمینی کی یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ افسوس انسان جب مسجد میں بھی جاتا ہے تو کہتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں مسجد میں جاؤ لیکن ایک بت جو ساتھ میں لے کر جاتے اس کو گھر چھوڑ کے جاؤ. کون سا بت؟ امام سے پوچھا گیا، کہا یہ میں کا بت جو بغل میں چھپا کے جاتے ہو، اس کو گھر میں رکھ کے جاؤ، پھر پہنچو مسجد میں. ہاں مومنات، جب وہ شخص، ابھی کیا ہوا، اس کو بھوک لگی، کیا کھایا؟
کاغذ نکالتا ہے، کاغذ نکالتا ہے، کاغذ نکالتا ہے، کاغذ نکالتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا. اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، بہت خراب ہو جاتی ہے. 3 دن کے بعد اس کی لاش نکلتی ہے باہر سے. جب لاش نکلتی ہے تو کاغذ کے ٹکڑے پہ وہ لکھ دیتا ہے یہ دنیا کاغذ سے بھی بدتر ہے، اس پہ بھروسہ کبھی نہ کرنا. یہ دنیا کاغذ سے بھی بدتر ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو ہاں مومنات، ہم سوچتے ہیں کہ واقعی خوشی کون سی ہے. ہم کہتے ہیں اچھا شوہر. ابھی میں ایک کہانی اسٹوری پڑھ رہی تھی، ایک نیوز پیپر میں آیا تھا، سچی اسٹوری نیوز پیپر میں آیا. ایک عورت خود بتاتی ہے، کہتی ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو میری لو اسٹوری، لو میرج تھی. شادی جو ہوئی وہ محبت کی شادی، بہت چاہت. شوہر کہتا تھا، وہ آدمی کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. وہ شادی ہو گئی. شادی کے بعد اچھے دن گزرے، لیکن یہی بیوی جب بیمار پڑتی ہے، شوگر ہوتی ہے اس کو، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب شوگر ہوتی ہے تو انسان سے کام نہیں ہو سکتا نا، کمزور ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں. یہی عورت جب کھاٹلے پہ آتی ہے تو اس کا شوہر اس کو ماں باپ کے گھر بھیج دیتا ہے. اور کچھ دن کے بعد اس کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے کہ ابھی میرے شوہر کا مجھے فون آئے گا. ابھی ایک فون کال تک نہیں آئی اور اس غم میں اس کی شوگر بڑھ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی. کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اولاد پہ کر سکتے ہیں، اولاد پہ اگر نیک ہو تو. کسی نے آ کر ایک عالم سے کہا، ایک ماں نے، میری جیسی ماں، میری جیسی تھی ماں، عالم کے پاس گئی، کہا مجھے بتاؤ کہ میری اولاد جو ہے وہ بہت میری نافرمان ہے، میری کہنا نہیں مانتی. عالم نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا ایک چیز بتاؤ، تم کہتی ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار نہیں ہے، تم مجھے یہ بتا تم اللہ کی کتنی فرما بردار ہو. جتنا تم اللہ کے فرما بردار بنو گے اتنی اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی. تو ہاں مومنات، کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے نا، ختم ہونے والی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے سورہ بقرہ، پوری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 سے لے کر 180 تک پورے کے پورے اس میں پورا خداوند عالم نے ڈیٹیل سے اس کو ذکر کیا. کیا کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ خدا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب تم مکہ میں تھے، اس سے پہلے کہ تم مدینہ میں آؤ، جب تم مکہ میں تھے تو تم خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے، بت خانہ تھا، جس کی وجہ سے تم نہیں کرتے تھے. لیکن میرے حبیب کی ایک بہترین چیز کیا تھی کہ میرے حبیب کے بارے میں ملتا ہے کہ کیا رسول خدا نے کبھی بھی خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھی؟ کیونکہ چہرہ تو نہیں کرتے تھے نا، چہرہ تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، تو پیٹھ کرتے ہوں گے؟ نہیں. حدیث میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے کبھی بھی نہ پیٹھ کی خانہ کعبہ کی طرف، نہ چہرہ کیا خانہ کعبہ کی طرف. اگر پیٹھ کرتے تو ہوگا انکار کیا، اگر چہرہ کرتے تو سمجھتے کہ بتوں کو سجدہ کر. یعنی میرے حبیب نے اس طرح سے خانہ کعبہ کو رکھا. پھر قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب تم مکہ میں تھے تم بیت المقدس کی طرف مثلا نماز پڑھتے تھے، مدینہ میں آئے تم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، لیکن یہودی رسول خدا کو تانا دیتے تھے کہ تم ایسے کرتے ہو، تمہارا کوئی قبلہ نہیں ہے، تم لوگوں کا مسلمانوں کا قبلہ نہیں. اگر یہودی اس طرح سے تانا دیتے تھے اور خود مسلمان دماغ میں ان کی یہ چیز آتی تھی، کیا آتا تھا؟ برائے خوشنو کے امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشکل تو نہیں لگ رہا نا اردو؟ آسان ہے. خدا کا شکر سب کو عادت ہو چکی ہے، میری ابھی تو، اور ابھی عادت بنانی بھی چاہیے. تو یہاں پر رسول خدا کو لوگ کس طرح سے تنگ کرتے تھے؟
جب رسول خدا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو لوگ اس کو تانے دیتے تھے. کیا دیتے تھے؟ کہ تمہارا خود کا قبلہ نہیں. اور رسول کو کیا کہتے تھے؟ کہ تمہاری اپنی کتاب نہیں ہے, تم ہماری نقل کرتے ہو. آپ سمجھتے ہیں نا, نقل, چیٹنگ کرتے ہو. تم حضرت موسیٰ کی بات کو بیان کرتے ہو, تم ہماری کتاب سے بیان کرتے ہو. تمہارا کوئی اپنا کتاب, کوئی اپنی کتاب, کوئی اپنی شریعت, کوئی اپنا دین, کوئی اپنی وحی, کوئی اپنا جبرائیل نہیں ہے. جس کی وجہ سے رسول خدا کو بہت اذیت پہنچتی تھی. اور جو معصوم مسلمان تھے نا, جو ہم کہتے ہیں نا جن کی عقل کم تھی, اوچھی عقل والے, کیا کہتے ہیں گجراتی میں, گھیلا, جو گھیلے لوگ تھے بیچارے, وہ فوراً اس کے کہنے میں آ جاتے تھے ان لوگوں کے. یہاں پر اللہ نے کیا, اس وقت رسول خدا ہر روز رات کو اس کو قرآن بیان کرتا ہے, قد نرا تقلب وجهك في السماء, اے میرے حبیب میں تجھے روز دیکھتا ہوں. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب میں تجھے روز دیکھتا ہوں, تو اپنے چہرے کو آسمان کی طرف حسرت سے دیکھتا ہے کہ اے اللہ یہ کیوں اس طرح سے, لیکن تو کچھ بولتا نہیں ہے, تو زبان سے کچھ نہیں نکالتا, لیکن تیرا دل اور تیرا چہرہ اور تیری آنکھیں مجھے یہ بتاتی ہے کہ تو راضی نہیں ہے کہ یہ تیرا قبلہ. تو خداوند عالم نے کیا کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے میرے حبیب میرے لیے مہم نہیں ہے, خاص نہیں کہ میرے قبلہ کیا ہو, میرے لیے خاص یہ ہے کہ جہاں تیرا دل ہوگا وہاں میرا قبلہ ہوگا. بس میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, بس میں گھما دیتا ہوں, میں پھرا دیتا ہوں, میں چینج کر دیتا ہوں قبلے کو وہاں پر جہاں تو راضی ہے. تیری رضا میرے لیے بہت اہم ہے. یہاں جب قبلہ چینج ہوا تو لوگوں نے رسول خدا کو تانا دینے شروع کر دیے کہ دیکھو, یہودیوں نے کہا 13 سال جب تم مکے میں تھے تو ہمارے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی, تم جب مدینے میں آئے 2 سال 1 سال ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اب تمہارا ایک نیا قبلہ بن گیا. ہاں مومنہ, اس وقت پھر رسول خدا کو خدا نے کیا کہا اے میرے حبیب میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں مومن کون ہے, منافق کون ہے. تمہارے سامنے چہرے ابھر کر سامنے آ جائیں گے, کھل جائیں گے. جو تمہارے پاس مسکین میٹھی زبان والے آتے ہیں نا, اب ان کا اصل چہرہ تیرے سامنے آ جائے گا. اور میرے حبیب برداشت کرتے گئے اور اسلام اوپر آتا گیا. یہ ہے دنیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات کو کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ گھڑی نہیں. الحمدللہ. پہلے جب میں آئی تھی تو میں نے دیکھا تھا یہ پہلی امام بارگاہ جس کی گھڑی سٹاپ پہ ہلتی نہیں تھی. میں عجب ہو گئی, یا اللہ کیوں ایسے ہے. پھر میں نے 45 میں اپنے ٹاپک سے ہٹتی ہوں, میں 45 منٹ میں نے مجلس پڑھ کے میں نیچے اتری. مجھے میری کسی بہن نے کہا بہت تھوڑی مجلس تھی ہے, یہ پہلا ماشاءاللہ سے امام بارگاہ ہے کہ الحمدللہ دل خوش ہو جاتا ہے نا اس کو دیکھ کر کہ اس میں کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی, ورنہ ہر جگہ پر ٹائم کی پابندی ہوتی ہے. تو ہاں مومنات, پھر اپنی میں ٹاپک کی طرف آؤں کیونکہ میرا ٹاپک خاص ٹاپک ہے, خاص ٹاپک پہ میں آنے والی. تو اصل خوشی کس میں ہے, اصل خوشی ہمیں کہاں پر ملتی ہے, اصل جو اندر سے خوشی ہوتی ہے وہ کون سی خوشی ہوتی ہے. یہ تو سب ختم ہو جانے والا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا قبر میں جائیں گے, پھر قبر میں بھی فرشتے آ کر حساب اور کتاب پوچھیں گے, وہاں پہ بھی ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. تو ہاں مومنان, اصل خوشی کہاں پر ہے. کیوں آج ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا, کیوں آج ہمارا دل وہی. میں ابھی بھی تنا میں بھی ایک چیز پڑھ رہی تھی, میں کہہ رہی تھی کہ ایک جگہ مجھے مجلس پڑھنی تھی, تنا میں نہیں, ماڈاگاسکر میں نہیں, باہر مجھے مجلس پڑھنی تھی. تو مجھے وہاں ان لوگوں نے کیا کہا کہ آج سیٹرڈے اور سنڈے ہے تو آج لوگ زیادہ آئیں گے. اچھا, میں نے کہا کیوں آج لوگ زیادہ آئیں گے, تھوڑا سا میں خاص چیز کی طرف آتی ہوں. آج لوگ کیوں زیادہ آئیں گے؟ کہا کیونکہ آج چھٹی ہے.